صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنی وفات سے پہلے انہوں نے واضح طور پر سب کو بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ اسلام آج دنیا کا تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1 ارب ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ اس سب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، جنہوں نے محض چند سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت قائم کی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ سکندر اعظم اور یہاں تک کہ مصر کے فرعون کے پاس بھی اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ حضرت عمر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے شہر مکہ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مکہ میں کئی صدیوں سے صرف ایک قبیلہ قریش کا کنٹرول تھا، اور رفتہ رفتہ قریش کا یہ قبیلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ خود قریش بھی کئی ذیلی قبائل میں تقسیم ہو چکے تھے۔ اب مکہ میں ان قبائل کے درمیان امن برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ قریش کے 3 طاقتور ترین قبائل، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم بھی شامل تھا، ان کے پاس قریش کے مذہبی معاملات کا اختیار تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ عربوں کے مذہب کا مرکز تھا۔ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب اور پھر ابو طالب تھے۔ قریش کا دوسرا طاقتور ترین قبیلہ بنو امیہ تھا۔ یہ قبیلہ قریش میں صرف ایک چیز کے لیے مشہور تھا، پیسہ۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کی پوری معیشت پر بنو امیہ کا کنٹرول تھا، اور اس قبیلے کے سردار ابو سفیان تھے۔ اور آخر میں قریش کا تیسرا طاقتور ترین قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں جنگجوؤں کا خاندان کہلاتا تھا۔ اسی لیے مکہ کی ہر جنگ کی منصوبہ بندی یہی خاندان کرتا تھا، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی خاندان کے پاس تھے۔ بنو مخزوم کے سرداروں میں سے ایک طاقتور ترین سردار وہ تھا جسے ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان تینوں میں سے کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک اور قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے سفیروں کا قبیلہ تھا، یعنی قریش کے ترجمان یا نمائندے زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتے تھے۔ جب بھی قریش کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا، یہ قبیلہ اسے حل کرواتا تھا، اور ان کے سردار خطاب تھے، جو حضرت عمر کے والد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ بات چیت اور بحث و مباحثے سے کوئی بھی بڑا مسئلہ آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ یہ خوبی انہیں اپنے والد کے قبیلے بنو ادئی سے ملی تھی، لیکن حضرت عمر کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، جو ہم بار بار سنتے ہیں، کہ وہ ایک بہت غصے والے شخص تھے اور دوسروں کا سر قلم کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ شخصیت کی یہ صفت انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت ہشام سے ملی تھی، جن کا تعلق بنو ادئی سے نہیں۔ دنیا کے عظیم ترین حکمران اور خلیفہ بننے کے بعد ایک دن حضرت عمر مکہ کے اس علاقے سے گزرے جہاں وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی کیا شان ہے، میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور ذرا سی غلطی پر میرے والد مجھے بہت مارتے تھے، اور آج کا دن ایسا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عمر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے سربراہ اور دنیا کے طاقتور ترین انسان بن چکے تھے۔ اللہ کے سوا ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سال بعد پیدا ہوئے۔ جوانی میں بہت لمبے قد اور کثرتی جسم کی وجہ سے وہ جلد ہی مکہ کے سب سے طاقتور پہلوان بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروہ میں چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سب زمین پر چل رہے ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ان کا قد تقریباً 7 فٹ 2 انچ یا 7 فٹ 5 انچ تھا۔ مثال کے طور پر یہ نریندر مودی ہیں، جن کا قد اوسط درجے کا ہے، اور ان کے برابر میں قطر کے امیر تمیم بن حمد کھڑے ہیں۔ حضرت عمر اور باقی اوسط قد کے لوگوں میں بھی قد کا اتنا ہی فرق رہا ہوگا، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ان سب کے بعد حضرت عمر نے آہستہ آہستہ اپنے قبیلے بنو عدی کی قیادت سنبھالنا شروع کی۔ وہ مکہ کے بڑے سرداروں کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنے لگے، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ قریش کے سب سے باصلاحیت سفیر بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا درآمد و برآمد، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بھی شروع کیا، جس کے سلسلے میں وہ مکہ، یمن اور شام کے درمیان سفر کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت عمر کی عمر 27 سال ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت شروع کی۔ لیکن حضرت عمر قریش کے سفیر اور ترجمان ہونے کی حیثیت سے اپنے چچا ابو جہل کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کی شدید مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کی شہرت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، یعنی شراب اور جوا وغیرہ۔ وہ اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو صرف اس لیے مارا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ خود مارتے مارتے تھک گئے۔
لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مسلمانوں کے بارے میں حضرت عمر کا موقف آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اسی لیے ایک دن جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا مارا تھا کہ وہ تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا، جب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اٹھایا۔ اس پر اس غلام نے حضرت عمر سے کہا، واللہ تم ان دونوں سے بہتر ہو۔ حضرت عمر کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ غلام اس دعا کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی تھی، اے اللہ مکہ کے ان دو عمروں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل۔ مسلمانوں کو مکہ کے قریش سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان بار بار مکہ کے بڑوں کے اجلاس بلاتے تھے اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت اور عزت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ان تمام اجلاسوں میں بار بار بیٹھنے کے بعد ایک دن حضرت عمر بہت زچ آ گئے، چنانچہ انہوں نے آخرکار وہ فیصلہ کیا جس کی جرأت پہلے کسی میں نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا فیصلہ۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور سیدھے دار ارقم کی طرف چل دیے جو مکہ میں مسلمانوں کا مرکز تھا، لیکن اللہ نے حضرت عمر کو اس بڑے گناہ کی طرف جانے سے موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر دار ارقم جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات اپنے ایک بہترین دوست نعیم بن عبداللہ سے ہوئی جو کچھ عرصہ پہلے خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عمر کو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر کے چچا کے خاندان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر سیدھے اندر داخل ہوئے اور سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر نے غصے میں انہیں بھی مارا جس کی وجہ سے ان کا خون بہنے لگا۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو آخرکار ان کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ قرآن دکھاؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ پھر قرآن پڑھنے کے بعد آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تمام کہانیاں ہاؤس آف بکس کی پروفٹ محمد سیریز میں تفصیل سے مذکور ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ واپس دار ارقم گئے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ حضرت عمر مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو باہر تلوار کے ساتھ کھڑے دیکھا تو کچھ مسلمان بہت ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سچائی کو سمجھ لو؟ اس پر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ بہت سے ذرائع کے مطابق یہ نبوت کا 6واں سال تھا اور حضرت عمر کی عمر 10 سال تھی۔ اب حضرت عمر کے شامل ہونے سے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد ہو گئی تھی، جن میں مرد اور صرف خواتین تھیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی صورتحال بالکل بدل گئی، کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر کمزور لوگ تھے، اسی لیے وہ خفیہ طور پر اسلام لاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد وہ سیدھے اپنے چچا ابو جہل کے گھر گئے اور اسے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر ابو جہل نے کہا، تم جیسے آدمی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ حضرت عمر کی پوری زندگی اسلام کے بالکل برعکس گزری تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر سیدھے جمیل بن ممر کے پاس گئے اور انہیں اپنے اسلام لانے کی خبر دی، کیونکہ جمیل مکہ کے لاؤڈ سپیکر مشہور تھے، یعنی بات پھیلانے والے۔ وہ ایسے شخص تھے جن کے پیٹ میں کوئی بات زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جب انہیں اتنی بڑی خبر ملی تو وہ فوراً بھاگے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا کہ عمر نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر سے پہلے مسلمان مکہ میں چھپ کر تھوڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ انہوں نے تمام صحابہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم سب مجھے اپنا نیا خلیفہ قبول کرو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کر رہا اور نہ ہی اپنے خاندان کے کسی فرد کو، میں عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ ماڈرن جمہوریتوں کے علاوہ اگر ہم دنیا کی پوری تاریخ دیکھیں تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا یا خاندان کا کوئی فرد بادشاہ بنے۔ جس طرح حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مکہ میں مسلمانوں کے حالات بدل گئے تھے، بالکل اسی طرح ان کے خلیفہ بننے کے بعد دنیا کی پوری تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ اگلے چند سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی جو دنیا میں پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، اور اس سلطنت کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ سالوں بعد بھی ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، سوائے ایک چھوٹے سے